السلام علیکم خواتین و حضرات، نوید صفدر بخاری ایمبیسڈر آف پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی آج کی کچہری کے ساتھ۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ جی کہ آپ اگر کوئی اس وقت سن رہا ہے اس کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ منان ذرا آپ لگا کے دیکھیے آواز ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ اکثر میں بات چیت شروع کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ آواز ٹھیک نہیں تھی۔ تو امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کی کچہری میں ایک دو باتیں ذرا آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی جو بات ہے، آ رہے جی والیوم صحیح ہے؟ پہلی جو بات ہے وہ ان حضرات خواتین و حضرات سے متعلق ہے جو اپنا آن لائن پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں اور وہ دوسرے شہروں میں اپلائی کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے کچھ کلیکشن سینٹرز ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم نے جو نوٹ کیا ہے، ٹھیک آ رہی ہے آواز آ رہی ہے، ہم نے جو نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپلیکنٹ کا پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہو یا اس کا اگر بطاقہ ایکسپائرڈ ہو اور پھر وہ آن لائن اپلائی کرے تو ایسی اپلیکیشنز پہ لامحالہ کوئی نہ کوئی آگے رکاوٹ آ جاتی ہے اور زیادہ کاغذات مانگ لیے جاتے ہیں۔ اور آن لائن اپلیکیشن میں اگر کوئی اس طرح کی رکاوٹ آ جائے اور آپ سے دوبارہ کاغذات مانگے جائے تو وہ پھر پروسیس بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میری درخواست ان تمام پاسپورٹ اپلیکنٹ سے جن کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ اپلائی کر رہے ہیں رینیول کے لیے، یا جن کا بطاقہ ایکسپائرڈ ہے اور وہ نئے پاسپورٹ کے لیے کر رہے ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ مسقط میں سفارت خانے میں آ کے تو پھر یہ اپلائی کریں۔ اس صورت میں آپ یہ چونکہ ان پرسن اپلائی کریں گے تو ان تمام جو مسائل ہیں ان سے آپ بچ سکیں گے اور آپ کو آپ کا پاسپورٹ ٹائم میں مل جائے گا۔ تو یہ ایک میں نے آپ سے درخواست کرنی تھی کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہے یا آپ کا بطاقہ اگر ایکسپائرڈ ہے اور آپ نیا پاسپورٹ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ سفارت خانے میں مسقط میں آئیے، آن لائن اپلائی مت کیجیے، اس میں کافی چانسز ہیں کہ آن لائن اپلائی کرنے پہ آپ کو مشکل درپیش ہو سکتی ہے۔ تو اب جی ہم آتے ہیں، اور کوئی بات تھی منان کوئی اگر ہے تو ذہن میں بتا دیں۔ ورک ویزا، اچھا جی، ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ان کی ایمنسٹی اسکیم چل رہی ہے 31 جولائی تک، اس پہ جو ورک ویزا پہ ہیں لوگ، اگر ان کا ویزا بلاک تھا تو وہ پہلے تو یہ شرط تھی کہ جی وہ فائن پے کریں گے تو تبھی صرف ان کا دوبارہ ہو سکتا ہے یا پھر وہ پاکستان واپس جائے۔ تو اب ان کا بلاک کیٹیگری کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بغیر کسی جرمانہ پے کیے اپنا ویزا جو ان سے ہے وہ رینیو کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سہولت ہے جی، اس کا آپ لوگ فائدہ اٹھائیے کہ اگر آپ کے پاس ورک ویزا ہے وہ بلاکڈ ہے تو وہ بھی آپ رینیو کروا سکتے ہیں بغیر کوئی جرمانہ ادا کیے۔ اچھا جی، عثمان بن کیسر صاحب جی السلام علیکم، کہاں گے؟ ہاں جی عامر رضا صاحب وعلیکم السلام۔ عثمان کیسر صاحب کہتے ہیں جی کیا عمان بھی کویت کی طرح پاکستان سے ناراض ہو گیا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا جی کہ کویت ناراض ہے ہم سے؟ جو یہ لوگ ویزے نہیں کھول رہے، مجھے تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے جی کہ کویت بھی ہم سے ناراض تھا، تو اسی لیے عمان بھی ہم سے ناراض نہیں ہے۔ تو کویت کے تو بلکہ ویزے ان کے تو اوپن ہے، اور انشاءاللہ عمان کے بھی جلدی انشاءاللہ اوپن ہو جائیں گے۔ دانش شہزاد صاحب کا سوال ہے جی ویزا اپڈیٹ یہ ہے جی کہ ابھی ویزے وہی سچویشن ہے جو پہلے تھی، لیکن انشاءاللہ میں نے پچھلی کچہری میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 31 جولائی کو جب یہ ختم ہوگی ایمنسٹی اسکیم تو اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ صورتحال کچھ بدلے گی، تب ہم پھر آپ سے رابطہ کریں گے۔ اچھا جی، یہ خاتون ہیں جی، ان کا نام یہاں پہ انہوں نے صحیح نہیں لکھا ہوا، اس لیے کہتے ہیں جی کہ ویزا اوپن کروا دیں۔ ویزا جی ہمارے اختیار میں نہیں ہے جو اوپن کرنا، ہم بھی ان کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتے ہیں یہ ایشو، ویزا دینا نہ دینا ہر ملک کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلدی کچھ بہتر سچویشن ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد محمود حسن صاحب کہتے ہیں جی ویزے کے سوال، جی ویزے کا میں نے جواب دے دیا۔ اسحاق بلوچ صاحب کہتے ہیں جی ویزے کا ہی پوچھ رہے ہیں جی، ویزے کا میں نے بتا دیا کہ ابھی ہمارے پاس کوئی ٹائم لائن نہیں ہے۔ عمران یوسف صاحب کہتے ہیں جی وزٹ ویزا آف عمان، ابھی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے جی میرے پاس۔ اچھا جی، اور محمود الحسن صاحب کا بھی وہی جواب جو میں نے دے دیا۔ تو ابھی تک تو جو لوگ آئے تھے جن سب کا میں نے جواب دے دیا، تمام سوالات ویزے سے متعلق تھے۔ لیکن جی اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے بھی چونکہ اور کوئی ہے نہیں
تو میں اچھا جی، ملک طارق صاحب کہتے ہیں جی کہ پلیز آسک یور اسٹاف ٹو اٹینڈ دی کالز فار انفارمیشن. ملک طارق صاحب یہ بات کئی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے. دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس 4 لاکھ سپر پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کی ٹیلی فون کال لے سکیں. اسی لیے ہم نے آپ کو واٹس ایپ پہ نمبر دیے میسج کرنے کے لیے. آپ تمام معاملات اس پہ اگر آپ بات ہی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا آڈیو میسج اس میں کر دیں، آپ کو ہم جواب دے دیں گے. لیکن خدا را ہم سے یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ ہم، یہ انسانی طور پہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی آبادی کا ہم ٹیلی فون کال لے سکیں. کسی ایک کی کال ہم لیں گے، وہ 2 3 4 5 منٹ بات کرے گا، اتنی دیر میں باقی جو کال کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے جی ہماری تو کال کسی نے نہیں اٹھائی. اسی لیے ہم نے کہا جی کہ کالس مت کیجیے آپ اپنا. ہاں اگر آپ نے کوئی میسج کیا ہے، اپنی شکایت کی ہے، کوئی مسئلہ بیان کیا ہے ریٹن میسج میں واٹس ایپ پہ اور آپ کو جواب نہیں دیا گیا، تب آپ کا شکوہ بنتا ہے. کالز کی پلیز ہم سے آپ ضد نہ کیجیے. اچھا جی، اس کے بعد جناب یہ تو ہو گیا جی. اچھا جی، پھر ایک اور ہے جی، بیٹی کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، اس کے لیے ایمبیسی آنا ہوگا، ہم سلالہ میں ہیں. اس میں پہلے تو جی آپ کو ایک پولیس رپورٹ لینی پڑے گی، اور پولیس رپورٹ لے کے تو پھر آپ ان کو وہاں ادھر آنا پڑے گا. یہ چونکہ آپ کا پاسپورٹ گم گیا ہے تو اس لیے آپ کو سفارت خانے ہی آنا پڑے گا. یہ آپ آن لائن مت اپلائی کیجیے، لیکن آپ کو پہلے پولیس سے اس کی وہ رپورٹ لینی پڑے گی گمشدگی کی، یہاں لوکل پولیس سے، وہ لے کے آئیے گا ساتھ. چودھری عمران صاحب کہتے ہیں جی، یہ انہوں نے کسی کا نام لکھا ہے ڈونٹ نو. اچھا نجیب اللہ صاحب میسج کا وہ جواب نہیں دیتا، تو آپ میسج ابھی یہاں کر دینا جی، اب کر دیں جی، یہاں شیئر کر دیں واٹس ایپ پہ نمبر. ابھی ہم آپ سے واٹس ایپ پہ نمبر شیئر کر رہے ہیں نجیب اللہ صاحب، جو ہمارے میسیجز کے ہیں. یہ یار یہ ہمیشہ پہلے منٹ میں کر دیا کریں اور پھر ہر 15 منٹ بعد اپنے واٹس ایپ کے سارے میسیجز کے نمبر شیئر کریں. آپ ابھی میسیج کریں گے انشاءاللہ جواب آپ کو آئے گا. اچھا جی، اس کے بعد عائشہ واٹس ایپ پہ کہتی ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہار میں رہنے والوں کے لیے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ رینیو کے لیے کوئی سسٹم کریں، ہمیں بہت دور ٹریول کر کے مسقط آنا پڑتا ہے. دیکھیں جی وہاں پہ ایک سہولت ہے، ایک سہار میں ہے کلیکشن سینٹر ہے نا جی، کلیکشن سینٹر ہے وہاں سہار میں، آپ وہاں جا سکتے ہیں. لیکن خیال رکھیے گا کہ وہاں جو آپ پاسپورٹ اپلائی کریں گے وہ آن لائن ہوگا، اور آن لائن جو ہے وہ تقریباً 3 مہینے میں ملتا ہے. اور وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آن لائن پاسپورٹ وہی اپلائی کرے جس کا پاسپورٹ ایکسپائر نہیں ہوا اور جس کا بطاقہ بھی ویلڈ ہے. اگر آپ کا پاسپورٹ یا بطاقہ میں سے کوئی چیز ایکسپائرڈ ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ آن لائن اپلائی نہ کریں اور سفارت خانے میں آئیے. تو سہار میں کلیکشن سینٹر وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، برہمی میں بھی ہمارے ہے جی کلیکشن سینٹر، سہار سلالہ میں بھی کلیکشن سینٹر ہے. تو یہ تو اور دوسرا دیکھیے ہم نے اب انشاءاللہ اب ہم بڑا ریگولرلی کوشش کریں گے کوسٹر کیمپ لگانے کی بھی. سلالہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جائیں کیونکہ وہ کافی دور ہے. باقی یہ جو علاقے ہیں نا جی برہمی اور سہار، یہ اتنی دور نہیں ہے، یہاں آپ ایک دن میں آنا جانا کر سکتے ہیں. سلالہ تو آپ کو ایک رات رہنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال ان علاقوں میں بھی ہماری ایمبیسی کی ٹیمز بھی آئیں گی، پلس ہمارا کلیکشن سینٹر بھی ہے. تو عائشہ بٹ صاحبہ یہ ساری سہولتیں موجود ہیں، آپ انشاءاللہ ان کا فائدہ اٹھائیے جی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد علی مزمل صاحب کہتے ہیں جی میرا دوست وزٹ پر 2 سال پہلے آیا تھا عمان، میں اس کا ویزا لگا سکتا ہوں؟ یہ مجھے آپ کے سوال سمجھ نہیں آیا جی. ویزا مطلب آپ یہاں رہ کے اس کو دوبارہ بلانا چاہ رہے ہیں؟ ابھی تو جی وزٹ ویزا ذرا مشکل ہے، ابھی آپ 31 جولائی تک تو رکیں، اس کے بعد صورتحال دیکھیں گے ہم. 31 جولائی کے بعد کہ صورتحال کیا ہے پھر آپ کو بتائیں گے. ہاں ہاں، اچھا اگر وہ ادھر یہ واپس ہی نہیں گیا پھر تو پہلے اس کو ایگزٹ کرنا پڑے گا جی، پہلے عمان سے نکلنا پڑے گا، پھر وہ ویزے کے لیے اپلائی کرے گا. اور ابھی چونکہ ویزے بند ہیں تو اس لیے وہ ذرا مسئلہ ہوگا اس کو. یہ ایک سوال ہے جی کہ نیا قانون آیا ہے کہ سیلری کم سے کم 200 ریال ہو گئی ہے عمان میں. ہم نے جی ایسا ہمیں کوئی آفیشیلی ایسی کمیونیکیشن نہیں ہے، نہ میں نے کسی اخبار میں ایسی خبر پڑھی ہے اور نہ ہمیں کوئی آفیشیلی کسی ادارے نے بتایا. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی خبر ہے یا ایسی کوئی چیز ہے تو آپ ہم سے شیئر کر لیجیے واٹس ایپ پہ، ہم پھر اس کو ویریفائی کر لیں گے. عائشہ واٹس ایپ کہتی ہیں جی کہ واٹس ایپ سروس از ویری سلو، 2 دن بعد جواب دیتے ہیں. دیکھیں جی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد جواب دیں. وہی بات ہے، آپ ہماری یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے، میرا یہاں پہ ٹوٹل 2 یا 3 افسران ہیں میرے پاس. تو اب 2-3 لوگ ظاہر ہے جب اپلیکیشن آپ کوئی سوال کریں گے تو سوال کا جواب دینے کے لیے ان کو کئی دفعہ قانون دیکھنا پڑتا ہے، کئی دفعہ ان کو معلومات لینی پڑتی ہیں، تب جا کے آپ کو جواب دیں گے.
ہر چیز ہمارے پاس اس وقت تیار نہیں ہوتی. کئی دفعہ معلومات آپ وہ نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ہم سے کیا پوچھا ہے. کئی دفعہ آپ ایسا ہم سے سوال اگر کر لیں جس میں ہمیں کچھ چیزیں پاکستان سے پوچھنی پڑے, کچھ ہو سکتا ہے ان کو میرے سے آ کے بات کرنی پڑے, تو ظاہر اس میں ٹائم تو لگے گا. تو اس لیے یہ ذرا سا اس پہ تھوڑا سا احساس کیجئے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو نفری ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم ایک 4 لاکھ کی آبادی میں, آپ دیکھیں نا دن کے ہمیں سینکڑوں سوالات آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ انسانی طور پہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس وقت آپ کو جواب دے سکیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد دیں, جس قدر جلد ہو سکے جواب دیں, لیکن اس پہ تھوڑا سا ہمیں آپ کی معاملت کی ضرورت ہے. جی فیصل شہزاد صاحب کہتے ہیں جی سب سے بڑا سوال ویزا, سب سے بڑے سوال کا سب سے بڑا جواب میں پہلے شروع میں دے چکا ہوں فیصل شہزاد صاحب. اچھا جی وحاد نریجو صاحب کہتے ہیں جی ویزا سٹیٹس کا بریف کر دیں گے. میں نے بریف کر دیا جی, بڑا بریفلی میں نے بریف کر دیا شروع میں آپ کو کہ ابھی کوئی سٹیٹس میں چینج نہیں ہے جی. اچھا جی نعیم سواتی صاحب کہتے ہیں جی ابھی نہیں اوپن ہوا جی. توقیر حسن صاحب کہتے ہیں جی ایکسپیکٹڈ کب تک, کچھ ابھی اندازہ نہیں ہے جی. 31 جولائی کی میں آپ سے صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں, مجھے کسی نے نہیں یہاں پہ کہا ہوا, لیکن 31 جولائی تک ان کی ایمنیسٹی اسکیم چل رہی ہے. تو ایمنیسٹی اسکیم جب بند ہوگی تو صورتحال اس کے بعد یہ دیکھیں گے اور شاید اس کے بعد ریویو کریں. تو اس لیے میرے ذہن میں ہے کہ وہ اس وقت تک مشکل ہے, اس کے بعد شاید کوئی ریویو ہو. اویس طالب صاحب کہتے ہیں جی کہ میری 6 ماہ کی بیٹی ہے, اس کے ویزے کا کیا طریقہ کار ہوگا پلیز بتا سکتے ہیں. یہ تو ان کے فیملی ویزے میں آ جائے گی نہیں, 6 ماہ کی بچی جو سی ہے اس کو جی آپ فیملی ویزے پہ بلا سکتے ہیں اپنی بیٹی. آپ کیا چاہیے جی؟ ہاں ٹھیک ہے جی, پاسپورٹ اور آپ کا میرج سرٹیفکیٹ اور بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ اٹیسٹڈ. ٹھیک ہے جی, پاکستان والا برتھ سرٹیفکیٹ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے یہ سرٹیفکیٹ سارے, اور ساتھ اس کا پاسپورٹ. تو اس کی بیسس پہ آپ اپلائی کر لیں, اور فیملی ویزے پہ آپ کی بیٹی اویس طالب صاحب اگر اگر پاکستان میں پیدائش ہے تو پاکستان کا برتھ سرٹیفکیٹ, جہاں کا ہے تو یہاں پھر وہ جو ROP والا ہے وہ والا چلے گا. اچھا جی یہ بلال نے آپ سے شیئر کر لیے جی نمبر سارے, ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سائلنٹ ہنٹر صاحب جی ہوپ فلی جی خیریت سے بالکل الحمدللہ. ویزا میں نے بتا دیا جی شروع میں, ویزا ابھی کوئی اسٹیٹس میں چینج نہیں ہے. دانیال ناصر صاحب فیملی جوائننگ ویزا اور اوپن, فیملی جوائننگ ویزا تو اسپاؤس بیوی یا شوہر اور بچے صرف یہ آتے ہیں اس میں, آپ کے بہن بھائی یا آپ کے پیرنٹس اس میں نہیں آتے جی. توقیر حسن صاحب ایکسپیکٹڈ کب تک اس سال میں, ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے جی, اللہ کرے اگلے ہفتے کھل جائے, لیکن ہو سکتا ہے 31 جولائی سے بھی آگے کام چلا جائے, ہو سکتا ہے ابھی کچھ مہینے لگ جائے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی اس میں. ملک طارق صاحب پلیز شیئر دا واٹس ایپ نمبر, اوپر کر لیے جی طارق صاحب, ابھی بلال نے شیئر کیے ہیں آپ سے نمبر. عظمت اللہ مسکان کہتے ہیں جی کہ سر ویزے کا انفارمیشن میں نے دے دیجیے. عظمت اللہ صاحب شاہزیب اسلم ڈیٹیلز اباؤٹ ڈیٹ آف برتھ کریکشن آن پاسپورٹ. ڈیٹ آف برتھ کریکشن پاسپورٹ پہ کیسے ہوگی؟ یہ آپ کو سفارت خانے آنا پڑے گا جی, یہ سفارت خانے آئے بغیر نہیں ہوگا. آپ سفارت خانے تشریف لائیے, یہاں پہ وہ پھر آپ کو سارا گائیڈ کر دیں گے, آپ کا پاسپورٹ ماڈیفائی ہو جائے گا. شاہزیب اسلم صاحب آپ کو سفارت خانے آ کے آپ اپنی تاریخ پیدائش پاسپورٹ پہ ٹھیک کروا لیں. توقیر حسن صاحب نے وہی سوال کیا دوبارہ جی, دوبارہ وہی سوال ہے, 3-4 دفعہ انہوں نے پوسٹ کر دیا. اچھا جی عدنان ارشاد صاحب اچھا جی یور آفس, میرے آفس سے کیا مراد ہے جی آپ کی, آپ ایمبیسی کی شاید بات کر رہے ہیں. از کلیکٹنگ پیمنٹس ان کیش اینڈ ناٹ گیونگ اینی پیمنٹ ریسیٹس. پہلی بات تو ریسیپشن اٹ از مینشن دیٹ پی او ایس از اویلیبل بٹ یور ٹیم از ہینڈلنگ کیش اینڈ ناٹ گیونگ پیمنٹ ریسیٹس. یہ ہم چیک کر لیتے ہیں جی. اس وقت صورتحال یہ ہے عدنان صاحب کہ یہ دونوں سسٹم چل رہے ہیں, اور یہ آپ کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے, کیونکہ ہم نے پی او ایس سسٹم کر دیا ہے. آپ اگر کارڈ سے پے, ہاں اگر آپ کارڈ سے پے کرنا ہے اور آپ کو فورس کیا گیا جی کہ نہیں کارڈ سے پیمنٹ نہیں لینی, کیش ہی لینی ہے, تب آپ بتائیے. لیکن ہم دونوں آپشن دیتے ہیں کہ جی آپ نے کارڈ سے کرنا ہے یا کیش. زیادہ تر لوگ ابھی بھی کیش بھی کر رہے ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ ہم نے لوگوں کی بھی سہولت دیکھنی ہے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ رسید نہیں دی جا رہی, یہ میں چیک کر لیتا ہوں, رسید آپ کو بالکل دی جانی چاہیے, اور یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اگر آپ نے پیمنٹ کیا تو آپ کو رسید نہ دی جائے جی. فوٹو کاپیئر کی پیمنٹ لیتے ہیں لیکن وہ آپ کو رسید نہیں دیتے, وہ تو اتنی پیمنٹ ہی نہیں ہوتی. بہرحال وہ بھی ہم کر لیتے ہیں, وہ پھر اس کی بھی رسید کا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ خیال رکھیے کہ یہ جو فوٹو کاپیئر ہے یہ ہم نے یہاں پہ ہیلپ ڈیسک ہے, یہ ایمبیسی کے انڈر نہیں آتا. یہ ہم نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے, تاکہ آپ کو باہر دور دور جا کے فوٹو کاپی نہ کروانی پڑے, اور ایجنٹ سے آپ بچ سکیں, کیونکہ ایجنٹ آپ سے کئی گنا زیادہ پیسے لیں گے, اس لیے یہاں پہ ایک سہولت رکھی ہے. تو ظاہر ہے جس نے یہ سہولت مہیا کی ہے وہ ایک پرائیویٹ پارٹی ہے, تو ظاہر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ان کی بھی کاسٹ لگتی ہے, وہ اس لحاظ سے وہ لیتے ہیں. اس میں کوئی منافع نہیں کمایا جا رہا, لیکن آپ کی یہ بات کہ جی اس میں رسید دی جائے
اس کو ہم دیکھ لیں گے جی. بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. عائشہ بٹ صاحب کہتی ہیں جی کبھی ایمرجنسی آ جائے تو ہم دور رہنے والے کیا کریں؟ کوئی ایمرجنسی آ جائے، دیکھیں جی ایمرجنسی آ جائے تو پھر تو آپ فوراً بتائیے. ایمرجنسی میں تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. ٹھیک ہے جی، ایمرجنسی آئے تو آپ کے پاس یہ جو نمبر ہم نے اوپر شیئر کیا اس پہ فوراً رابطہ کریں جی کہ مجھے ایمرجنسی ٹریول کرنا پڑ گیا اور میں بریمی میں ہوں یا سہار میں ہوں یا اور کسی دور شہر میں ہوں، تو مجھے بتائیے میں کیا ہے، وہ ہم کچھ نہ کچھ اس کا طریقہ نکال لیں گے. وہ ہیں ہمارے پاس طریقے اس کے. لیکن نارمل میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ہمارے کلیکشن سینٹرز ہیں، وہاں پہ آپ جا کے اپنے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ وغیرہ کا کر سکتے ہیں. اور دوسرا آپ سفارت خانے بھی آ سکتے ہیں، نارملی بھی آ سکتے ہیں. ایمرجنسی تو ایک ڈفرینٹ کیٹیگری آ جاتی ہے، اس میں پھر ہم ایمرجنسی کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو دیکھ لیں گے کہ کس طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو کیر حسن صاحب ایک ہی سوال بار بار کریں جی. اسد محمود قاضی صاحب، اگر کسی کی پاکستانی کمپنی کو انجینئر کے ویزے کی ضرورت ہے تو آپ کوئی ہیلپ کرنا چاہیے، آپ کو ہیلپ کرنا چاہیے؟ جی بالکل، ہم تو ان کو لکھتے ہیں جی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جی، کئی دفعہ ہو چکا ہے ہم ان سے لکھتے ہیں، لیکن ابھی یہی آگے سے ہمیں یہی جواب دیتے ہیں جی کہ ابھی فی الحال جو نارمل پروسیس ہے اس کے مطابق ہی ویزا ہوگا پروسیس. تو ہمارے تو یہی کوشش ہے کہ پروفیشنلس کے لیے ویزا کھل جائے، پروفیشنلس کے لیے. اور اسپیشلی اگر کوئی ایسی کمپنی ان کو یہاں بلا رہی ہے جو کہ بونافائڈ کمپنی ہے، جس کی ریپوٹیشن ہے اچھی، تو اس کے لیٹر پہ تو کوئی ویڈیو نہیں چاہیے. وعلیکم السلام، اسلام الدین شاہ صاحب. مسندم خصاب میں کوئی سینٹر نہیں ہے، ادھر سے بھی بہت مشکل ہوتا ہے مسقط آنے کے لیے، پلیز. یہاں جی ہم کونسلر وزٹ کا کر سکتے ہیں، مسندم ہے. چلیں ابھی ہم دوبارہ کرتے ہیں جی، دوبارہ کرتے ہیں وہاں پہ. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پہ جو آپ کی کمیونٹی ہے مسندم میں، اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ جی ہمارے پاس کافی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جن کے پاس اپلیکیشنز ہیں، آپ ہمیں اطلاع کریں، ہم ہفتے 10 دن کے اندر کونسلر کیمپ وہاں پہ لگا لیں گے. یہ کر سکوں، کیونکہ پچھلی دفعہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کونسلر کیمپ وہاں لگایا گیا تو پورے دن میں صرف 2 اپلیکینٹس آئے. تو چونکہ اس میں ہم نے ذرا دیکھنا ہوتا ہے، کاسٹ بھی دیکھنی ہوتی ہے سفر کی، اور اس کی وجہ سے صرف 2 اپلیکینٹس کے لیے جانا، وہ پھر ہمیں پھر پیچھے سے آڈٹ والے اعتراض کر دیتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کے پاس اپلیکینٹس جب ہو جائے کہ جی 10 15 20 لوگ ہیں جن کے پاسپورٹ کی، آئی ڈی کی اور دوسرے معاملات کی ہیں، تو پھر ہم آپ جب ہمیں اطلاع دیں گے، ہم ہفتے 10 دن کے اندر وہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کونسلر کیمپ لگا لیں گے. تو کیر حسن صاحب میں نے جواب دے دیا. کیسر وقار صاحب کہتے ہیں جی پاکستان یونین کونسل میں بچوں کی رجسٹریشن نہیں کر رہے، بچے مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ سب تھا، بٹ فیملی پاکستان شفٹ کر دی تھی. یہ جی رجسٹریشن کیوں نہیں کر رہے، کیا ریزن کیا بتایا انہوں نے؟ یہ اگر آپ کچھ ان کی کوئی آبجیکشن ہے وہ بتائیں تو اس پہ پھر ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. کوئی انہوں نے آبجیکشن آپ کو بتائی ہوگی. اب شاید آپ کو آواز آ رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے اب چل پڑا. تو کیسر وقار صاحب، یہ مجھے جو ذہن میں آتی ہے سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ آپ کے بچے چونکہ سعودیہ میں پیدا ہوئے تھے تو ان کے برتھ سرٹیفکیٹ اٹیسٹ نہیں ہوئے ہوئے. آپ جب برتھ سرٹیفکیٹ سعودی حکومت سے اٹیسٹ کروائیں گے اس کے بعد ہی وہ وہاں پہ یونین کونسل ان کو ایکسیپٹ کرے گی. تو یہ آپ کروا لیجئے جی. تو کیر حسن صاحب، میں آپ کے سوال کا کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں جی، اس لیے بار بار میسیج نہ کیجیے. عدنان حسین صاحب، اس سال ویزا اوپن ہو جائے گا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی، انشاءاللہ میں انشاءاللہ کہہ سکتا ہوں. پوری کوشش ہے ہماری کہ جلد از جلد ہو جائے. ٹھیک ہے جی. وحاج نوری صاحب، سر پلیز اپڈیٹ اباؤٹ ویزا. یہ تو آپ نے ابھی پوچھ لیا تھا اوپر جی. فیصل شہزاد صاحب نے کہا جی اس کا بھی آنسر میں نے کر دیا جی. آپ کا سب سے بڑا سوال آپ نے جو پوچھا تو میں نے یہ تو آپ کو جواب دیا تھا کہ میں جواب دے چکا ہوں کہ ابھی ویزے کے سٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کوشش ہم بھرپور کریں گے جلد از جلد کھلے، لیکن میں کوئی آپ کو بھی ٹائم لائن اس کی نہیں دے سکتا. ای پاسپورٹ سردار توقیر صاحب، سفارت خانوں میں ہمارے پاس یہاں فیسلٹی نہیں ہے. یہ مجھے جہاں تک علم ہے یہ بھی صرف پاکستان میں ہی بنتا ہے، باہر کسی سفارت خانے کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے. یہ بلال نے جی دوبارہ آپ سے نمبر شیئر کر لیے سب سے. سلالہ سے جی ملک وقار صاحب، سلالہ تو ابھی ہمارا پورا 2 دن وہاں رہ کے یہ ٹیم، تو آپ کیوں نہیں ملے ان سے؟ سلالہ والوں کی بھی کوئی ہیلپ کرو. آپ نے کہا ملک وقار صاحب جمعہ ہفتہ 2 دن ہماری ٹیم وہاں پہ تھی، انہوں نے بے تحاشا وہاں پہ پاسپورٹس کے مسائل حل کیے، وہاں پہ آئی ڈی کارڈ ریلیٹڈ، باقی دیگر کچھ لوگ تھے جن کے کافی مسائل تھے، وہ آئے ان سے ملے. تو آپ بھی تشریف لاتے. اور یہ تو ہم نے اپنے فیس بک پہ کب کا لگایا ہوا تھا، 3 ہفتے پہلے کا لگایا ہوا تھا کہ اس تاریخ کو ہماری ٹیم آئے گی. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا.
تو یہ تو ہم ہو کے آئے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی کوشش، آگے بھی چکر لگے گا انشاءاللہ صلی اللہ دوبارہ، لیکن ابھی فوراً نہیں لگے گا، ابھی کچھ ہفتوں بعد لگے گا۔ شیر افکن صاحب کہتے ہیں جی میرے آئی ڈی کارڈ بلاک ہوا تھا، اب ہائی کورٹ نے ان بلاک کر دیا ہے کہ آرڈر کر دیے ہیں، کیا وہ آرڈر میں ایمبیسی میں جمع کروا سکتا ہوں تاکہ میرا پاسپورٹ رینیول ہو جائے؟ یہ تو ہمیں پھر اس کی اپلیکیشن کے ساتھ اپلوڈ کریں گے ہم۔ تو یہ کب رابطہ کریں ہم سے شیر افغان؟ آپ ایسا کریں شیر افغان صاحب، ایک دفعہ آپ کو آنا پڑے گا سفارت خانے چیک کرنے کے لیے کہ جو آن لائن ہمارا وہ جو پورٹل ہے اس پہ آپ کا نام ان بلاک میں آ گیا کہ نہیں، بلاک سے نکل گیا کہ نہیں نکل گیا، کیونکہ ان کے سسٹم میں ہائی کورٹ نے تو آرڈر دے دیا، لیکن جو ہمارے پاسپورٹ ایشوئنگ اتھارٹی کے سسٹم میں بھی اس آرڈر کے تحت ان کو ایکشن لینے میں کئی دفعہ ذرا ٹائم لگتا ہے، تو ایک دفعہ آپ یہ کنفرم کر لیں، اور آپ کا ایک دفعہ نام نکل گیا ہوا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایک دفعہ سفارت خانے میں آ کے اس چیز کو آپ چیک کروا لیجیے۔ فیضان لطیف صاحب فیملی ویزا فار پیرنٹس کے لیے جی ابھی پرابلم ہے، نہیں ہے جی، جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی میری جہاں تک معلومات ہیں وہ پیرنٹس کے لیے ابھی فیملی ویزا نہیں اوپن۔ اچھا مجھے سی ڈبلیو بتا رہے ہیں جی کہ کیس ٹو کیس بیسس پہ لگ بھی جاتا ہے، تو آپ کا چونکہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ پہ فلی ڈیپینڈنٹ ہے، تو آپ ایک دفعہ کوشش کر لیجئے، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، اپلائی کیجئے، اس میں بتائیے ان کو کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ فلی ڈیپینڈنٹ ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کا اس میں بہتری وہ ہو جائے، لگ جائے ویزا۔ ملک وقار صاحب میں نے بتایا آپ کو کہ ہم تو بھی ٹیم ہو کے آئی ہے وہاں پہ، اب اگلا جو ہے وہ کوئی ابھی کچھ ہفتوں بعد ہم دوبارہ آئیں گے وہاں سلالہ، ٹھیک ہے جی۔ آن لائن وہاں پاسپورٹ تو آپ آن لائن اپلائی کر لیں، اگر آپ کا پاسپورٹ پرانا پاسپورٹ آپ کا ویلڈ ہے، ایکسپائر نہیں ہوا، اور آپ کا بطاقہ ویلڈ ہے وہ بھی ایکسپائر نہیں ہوا، یہ دونوں چیزیں اگر آپ کی ویلڈ ہیں تو آپ آن لائن جا کے وہاں کلیکشن سینٹر جو ہے اس میں اپلائی کر لیجئے سلالہ میں۔ ای پاسپورٹ سردار توقیر صاحب سفارت خانوں میں نہیں بن رہا، وہ صرف پاکستان میں بنتا ہے۔ مارگریٹ پوچھتے ہیں جی آئی ڈی کارڈ سلالہ میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں؟ آئی ڈی کارڈ کے پیپرز ہم وہاں پہ لیتے ہیں، اپلائی بلڈ ریلیٹیوز میں کیا ہے؟ اچھا اگر مارگریٹ اگر آپ کے بلڈ ریلیٹیوز میں سے کوئی سلالہ میں رہ رہا ہے تو پھر تو وہاں سے اپلائی کر سکتی ہیں، ادروائز آپ کو پھر ایمبیسی یہاں پہ آگے پھر آپ کو ایمبیسی آنا پڑے گا ادروائز۔ عدنان ارشاد صاحب کہتے ہیں جی، اور یہ تو آپ نے بات کر دیجیے، میں نے آپ کو جواب دے دیا، بڑا تفصیلی جواب دے دیا عدنان صاحب اس کا۔ سید ناصر عباس وعلیکم السلام۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، اب تو اوبان نے جو بلاک تھے تو ان کو ان بلاک کیا ہے، ہاں تو یہ وہی ہے جی کہ آپ اگر بلاک بھی ہے نا جی آپ کا ویزا، تو اب آپ بغیر جرمانے کے ویزا رینیو کروا سکتے ہیں ناصر عباس صاحب۔ اب آپ کو پہلے تو یہ تھا کہ یا تو آپ جرمانہ بھر کے رینیو کروائیں یا آپ بغیر جرمانے کے پاکستان چلے جائیں، تو اب انہوں نے آسانی کر دیا کہ آپ اگر رینیو بھی کروانا ہے تو اس میں آپ کو جرمانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ویزا، ٹھیک ہے جی، پاکستان جا سکتے ہیں، پاکستان تو پہلے بھی جا سکتے تھے، پاکستان تو پہلے بھی جا سکتے تھے بغیر جرمانہ دیے۔ ہنا بلال صاحب کہتی ہیں نیڈ ٹو میک اسٹرکٹ رولز اگینسٹ دوز ہو آر لیونگ ایز انلیگل اور ڈوئنگ ورک رانگ ورک سو نو مین ول کم ان فیوچر۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، یہ بہت سے ریزن ہیں اور یہ بہت بڑا ریزن ہے اس ویزے کی جو اس وقت مشکل پیش آ رہی ہے، جو انلیگل لوگ ہیں جو بغیر پراپر ویزا لیے یہاں پہ آئے، اس کی وجہ سے وہ ایک ریزن ہے۔ احمد صاحب کہتے ہیں جی سر پاکستان ویلفیئر کمیونٹی کب بحال ہوگا، کب ایکٹیو ہوگا؟ آپ کا مراد پاکستان سوشل کلب سے ہے؟ تو پاکستان سوشل کلب سے اگر آپ کی مراد ہے دیجیے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے اسی سال میں بحال ہو جائے گا۔ عدنان حسین صاحب کہتے ہیں جی اس سال ویزا اوپن ہو جائے گا کیا؟ یہ میں نے آپ کا جواب دے دیا جی کہ ابھی میں کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتا۔ سردار ترکی صاحب کو میں جواب دے چکا۔ عدنان ارشاد صاحب کو جی بٹ سر دیر از نو ریسیٹس، جی میں نے بالکل آپ کو میں نے یہ کہا، آپ نے بالکل پوائنٹ ٹھیک کیا، اور ریسیٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آئے گا مل گئی، نوٹ کر لیں کہ نہیں لے کے جائے، نہیں وہ تو نوٹس لگایا ہوا ہے نا، دینے والے دینا، یہ لینے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دینے والے کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہم میک شور کریں گے عدنان صاحب۔
محمد عثمان صاحب کہتے ہیں جی ویل ڈن یور ایکسلنسی یور ایفرٹس ود پاکستان. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ عثمان صاحب. سردار توقیر صاحب ای پاسپورٹ کا میں جواب دے چکا, اب میں ذرا ٹھہر کے جواب دیتا ہوں. آپ 10 منٹ پہلے آپ نے پوسٹ کیا, یہ ہوپ فلی آپ ابھی آن لائن ہوں گے. ای پاسپورٹ پاکستان میں بنتا ہے, سفارت خانے میں نہیں بنتا. ہم ای پاسپورٹ ایشو نہیں کر سکتے, یہاں پہ آپ اپلائی بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی سردار توقیر صاحب, دوبارہ بتا دوں, ای پاسپورٹ پاکستان میں بنتا ہے, سفارت خانے میں نہیں بنتا. سفارت خانے میں آپ اس کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتے. تو اب پلیز یہ دوبارہ سوال نہ کیجیے گا. ملک وقاص صاحب کہتے ہیں جی ویزا لگوا دیں گے. نہیں جی میں ویزا نہیں لگوا سکتا. فیضان لطیف صاحب جواب دے رہے جی, میں نے یہ بتایا کہ فیملی ویزا پیرنٹس کے لیے نہیں ہے. یہ ہو گیا ادھر رک گیا. میں نے چونکہ آپ وہاں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے پاس رکا ہوا, یہ اس کو دیکھ لو, آج نیٹ کا مسئلہ شاید. ٹھیک ہے چل پڑا. تو یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ شاید پیرنٹس آپ کے فلی ڈیپینڈنٹ ہے آپ پہ, تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ اپلائی کر کے دیکھ لیں. لیکن ہماری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ فیملی. اچھا جی سردار توقیر صاحب نے پھر پوچھ لیا جی, وہ 11 منٹ پہلے, میں خیال ان کی پرانی پوسٹ ہے. ٹھیک ہے. آؤٹ پاس تو اوپن ہے جی, آؤٹ پاس اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو اوپن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ملک وقاص صاحب. اچھا جی فہد صاحب کہتے ہیں جی وعلیکم السلام, میرا دوست 2022 سے 2024 تک عمان میں رہا, پھر وہ 2024 میں واپس چلا گیا تھا. کیا اب اس کا ویزا نکل سکتا ہے یا اسے بھی ویزا اوپن ہونے کا؟ دیکھیں جی اگر تو اس کا وہ ویزا ویلڈ تھا اور وہ گیا اور 6 مہینے سے زیادہ اس نے رہ لیے تو ان اینی کیس ویلڈ ویزا بھی ختم ہو جاتا ہے, آپ کو دوبارہ لگوانا پڑے گا. اور اگر ویزا ویسے ہی اس کا ختم ہو گیا ہوا ہے اور ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا تو ویزا تو اب نہیں ہے, تو اس کو ان دونوں صورتوں میں اس کو, ہاں اگر اس کے پاس ویلڈ ویزا ہے اور وہ 6 مہینے سے کم آ رہا ہے, جو کہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ 2024 میں گیا تھا, تو اب تو 7واں مہینہ 2025 کا چڑھ گیا, تو اس لیے ویزا اس کو لگوانا پڑے گا. عدنان حسین سر ویزا اس سال آپ عدنان صاحب میں اس چیز کا میرا بھی آپ کے پرانے میسیجز ہیں. اچھا جی محمد لقمان جی آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے, میں سلالہ میں ہوں. تو جی آئی ڈی کارڈ اگر بنوانا ہے تو اگر ان کے کوئی اگر آپ کے کوئی جی وہاں پہ رشتہ دار آپ کے ساتھ سلالہ میں رہ رہے تو آپ ہمارے کلیکشن سینٹر میں جائیے, وہاں پہ پہلے بن جاتا ہے. اگر غیر رشتہ دار کیا وہاں کے کوئی اور آپ کا رشتہ دار نہیں ہے تو پھر آپ کو بلڈ ریلیٹیوز خونی رشتہ دار جو ان سے, غیر خونی رشتہ دار بھی کوئی ہوتا ہے. اچھا مطلب آگے وائف کے اگر ہوں گے تو وہ نہیں مانے جائیں گے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے اپنے سگے جو رشتہ دار ہیں جو فیملی ٹری میں آتے ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس کیسے ملے گا؟ یہ تو آپ کو پاکستان سے ملے گا. پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس پاکستان جا کے ٹیسٹ دینا پڑے گا اور ٹیسٹ دے کے وہاں سے لائسنس ملے گا. یہ تو یہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں مل سکتا. یہاں آپ کو عمان کا مل سکتا ہے کیونکہ وہ تو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ نا, وہ اس کی تو ایگزامشن نہیں ہو سکتی. تو آپ کو وہاں جا کے ٹیسٹ دینا پڑے گا جو لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی ہے جس شہر میں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, پھر وہاں سے آپ کو ایشو. احسان علی چانڈیو صاحب کہتے ہیں سر میرا بابا جان عمان جیل میں ہے, آپ سے معلومات سر آپ جائیں جی. واٹس ایپ نمبر احسان صاحب ہم نے دیا اوپر, آپ اس پہ اپنا میسج کر دیجیے اپنے والد صاحب سے متعلق. اس میں آپ نے امیگریشن ونگ کو کرنا ہے, جو امیگریشن ونگ ہے وہ قیدیوں کے معاملات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ان کو کریں. محمد طاہر صاحب پاکستان اسکول دارسیت گراؤنڈ فار کڈس فار پلئنگ ان دا ایوننگ. اچھا ٹھیک ہے, اس کو ہم ٹیک اپ کر لیتے ہیں جی اسکول بورڈ کے ساتھ. یہ نوٹ کر لیں, نوٹ کریں اس کو کہ اوپننگ آف اسکول پاکستان اسکول مسکت جو دارست میں ہے اس کا گراؤنڈ فار کڈس فار پلینگ ان. یہ کڈس سے مراد آپ کی اسکول کے بچے ہیں یا باقی بچوں کے لیے بھی؟ کیونکہ باقی بچوں کے لیے مشکل ہوگا. یہ عموماً اسکول کہیں پہ بھی اسکول الاؤ نہیں کرتے دنیا میں کہیں بھی کہ اسکول کی پریمیسز شام کو تمام کے لیے بچوں کے لیے کھول دیجیے, یہ ہوتا نہیں ہے. وہ اسکول کی پریمیسز اس اسکول کے بچوں کے لیے ہوتی ہیں. تو ہم ان اسکول کے بچوں کے لیے میں اسکول کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ آلریڈی ہے ایوننگ کلاسز اور ساتھ گراؤنڈ بھی اوپن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسکول کے بچوں کے لیے تو اوپن ہے جی محمد طاہر صاحب. لیکن یہ کچھ مناسب نہیں لگے گا کہ باقی جو اسکول میں نہیں پڑھ رہے اور اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے ہم کھول دیں اسکول. وہ تھوڑا
اور کوئی اسکول اس طرح نہیں کرا, آپ دیکھ لیں اور کوئی اسکول اس طرح نہیں کرے گا, باقی جتنے بھی اسکول ہیں, تو اس لیے ذرا مشکل ہوگا. تو محمد جاوید صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, میرے پاس عمان کا لائسنس ہے, میں نے پاکستان کا لائسنس لینا ہے, تھوڑے رہنمائی. یہ پاکستان کا لائسنس تو وہاں جا کے ہی بنے گا جی, آپ کا ٹریفک, آپ اپنے کار کے ڈرائیونگ لائسنس کی بات کر رہے ہیں نا. عمان کے لائسنس کی بیسس پہ یہاں بیٹھے بیٹھے پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بن سکتا آپ کا. آپ کو, میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. کیوں جی, آپ کو وہاں جانا پڑے گا, پاکستان جا کے ہی لائسنس بنے گا آپ کا. محمد جاوید صاحب. ظہیر صاحب کہتے ہیں جی سر جی نادرا سسٹم ہے سلالہ آفس میں, آپ جی اپلائی کر سکتے ہیں وہاں آئی ڈی کارڈ کے لیے. اگر آپ کا خونی رشتہ دار جو آپ کا مطلب بہن بھائی یا والدین میں سے آپ کے ساتھ کوئی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں. مارگریٹ جی آئی ڈی کارڈ سلالہ سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں سر جی, کر سکتے ہیں اگر آپ کا بلڈ ریلیٹیو ہے تو وہاں آپ کے ساتھ سلالہ میں. چودھری فیصل گجر کہتے ہیں السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. چھوٹی عید کے بعد آپ نے ایک ای کچہری میں بتایا تھا کہ اب ویزا لگنا شروع ہو گئے ہیں لیکن بعد میں پھر بند ہوگی. جی بالکل, جی ہوا تھا شروع میں کوئی ایک ہفتے کے لیے پاکستان وہ ویزے ایک دم سے آئی تھی, ریلیکسیشن آئی تھی, لیکن اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اس کو اسٹرکٹ کر دیا پالیسی کو. اس کی کافی وجوہات ہیں جی, وہ آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں, آپ رہ رہے ہیں عمان میں. یہاں پہ کافی معاملات ایسے ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں انفارچونیٹ, تو وہ لیکن اب اس میں حکومت پاکستان بہت اسٹرکٹ ایکشن لے رہی ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ انہوں نے نوٹس کیا ہے اس کا, اور انشاءاللہ جلدی یہ ویزے اب کھلیں گے. سہیل صاحب ویزے کا میں بتا چکا جی, موسٹ آف آپ نے سن لیا ہوگا, 12 منٹ پہلے کا میسج ہے آپ کا. عمران منظور وعلیکم السلام. آپ ہر ایمبیسی آنے کا کہہ دیتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جی آپ ہر مسئلے کے لیے ایمبیسی آنے کا, عمران منظور صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ ہر مسئلے کے لیے ایمبیسی آنے کا کہہ دیتے ہیں. برائے مہربانی عملے کے رویے پر بھی توجہ دیں. 2 مرتبہ ایمبیسی آنے کا تجربہ بہت برا رہا ہے. عملے کو گائیڈ کریں کہ اگر وہ کام نہ بھی کر سکے تو کم از کم چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر اچھے طریقے سے ڈیل کریں. سب سے پہلے کاؤنٹر پر موجود شخص کے پاس ہر کام کی مکمل معلومات ہونی چاہیے تاکہ وہ پہلے ہی مکمل رہنمائی کر دے. وہ صرف ٹوکن دے دیتے ہیں اور پھر آخری مرحلے پر پتہ چلتا ہے کہ دستاویزات مکمل نہیں ہیں. اس کے بعد دوبارہ یہ لاؤ وہ لاؤ, وقت ضائع ہوتا ہے. اگر پہلی بار ہی مکمل گائیڈ لائن دے دی جائے تو سب کا وقت بچ جائے گا. صرف ایک شخص جو پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں عمران صاحب ہیں, ان کے علاوہ کوئی بھی آپ کے اسٹاف میں تعاون یا سپورٹ نہیں کر رہا. برائے مہربانی عملے کے رویے پر کام کریں. جی بالکل, آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا جی عمران منظور صاحب, رویہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن میری جو اپنا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا جب آپ سفارت خانے میں آئیں تو 1-2 باتوں کا ذرا خیال رکھا کیجیے. تمام بہنوں بھائیوں سے درخواست ہے کہ یہاں پہ جو لوگ کاؤنٹر کے دوسری طرف بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں, اور شاید آپ کے آنے سے پہلے وہ 25, 30, 40, 50, 60, 70, 100 سے زیادہ اپلیکنٹس کو ڈیل کر چکے ہیں. ان میں سے کچھ اپلیکنٹس آلریڈی ان کے ساتھ تلخی کے ساتھ بات کر چکے ہیں, کچھ ان کو ڈانٹ بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تمام چیزیں رکھا کریں. یہ میں کوئی ایکسکیوز آپ کو نہیں دے رہا, یہ میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی ایسا واقعہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تھوڑا سے درگزر کی ایک ذرا اسپرٹ کے ساتھ اس کو دیکھیے. ہم سب یہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اگر آپ کو کوئی سی قسم کی گائیڈنس چاہیے اس کے لیے بیٹھے ہیں. صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہیں. کم از کم بھی 300 سے 350 لوگ ڈیلی سفارت خانے کا عملہ نیچے ڈیل کرتا ہے. جہاں تک آپ کا یہ پرابلم ہے کہ جی پہلی کھڑکی پہ جو بیٹھے ہیں وہی ہر ڈاکومنٹ کے آپ کو دے دیں, ہر فن مولا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جی. یہاں پہ کوئی ایسا بندہ میں انکلوڈنگ میں آپ کے سامنے ایک کچہری میں بیٹھ کے اپنے CWA سے ہر دوسرے بات پہ پوچھ رہا ہوتا ہوں, اور اپنے نائب سفیر سے ہر دوسری بات پہ پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. کسی کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو پہلی کھڑکی پہ بندہ جو بیٹھا ہے وہ آپ کو بتا دے کہ جی ہر اپلیکیشن کے لیے یہ ڈاکومنٹ لے کے آؤ. تو اس لیے وہ صرف ٹوکن دیتا ہے. ٹوکن کا مطلب یہ کہ اچھا آپ نے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے, آپ کا پاسپورٹ کی لائن میں یہ ٹوکن ہے, آئی ڈی کارڈ اپلائی کرنا ہے یہ ٹوکن ہے, ہیلپ سینٹر میں جانا ہے یہ ٹوکن ہے, وہ آپ کو ٹوکن دے دیتا ہے. اس کے بعد جب آپ اس کھڑکی پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کا وہ کام ہونا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں کہ نہیں. ٹوکن والا آپ کو یہ نہیں بتا سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. اور ڈاکومنٹس لکھے بھی ہوتے ہیں سامنے, لیکن نہیں, میں نے وہی کہا نا جی, دیکھیں جب آپ اور آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کا نام عمران منصور, آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ تو چونکہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, آپ آئے ہیں, اور ظاہر آپ کی یہ درست ہے ایکسپیکٹیشن کہ آپ کے ساتھ آپ کو مکمل معلومات ملنی چاہیے, ہر بندہ آپ کے ساتھ مسکرا کے بات کرے. لیکن جو سیٹ کی دوسری طرف بیٹھا ہے نا, وہ
آپ سے پہلے 100 بندے گزار چکا ہے، اور وہ خدا نخواستہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے کئی معاملات میں ہمارے بہنیں اور بھائی جو ہے وہ کئی دفعہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ جو اپلیکنٹس آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ذرا ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن آپ کی بات جو ان جنرل جو پرنسپل ہے وہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ شائستگی کے ساتھ عملے کو ڈیل کرنا چاہیے، اور یہ میں ان سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. اور ان شاء اللہ تعالی ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس حد تک شائستگی کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے، سپورٹ کیا جائے، وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، وہ ہم کریں. جنید لطیف کہتے ہیں وعلیکم السلام. یہ فہد صاحب میں نے آپ کو اوپر رپلائی کر دیا، پھر ہم یہ آپ کو پرانا میسیج ہے. عامر صاحب بہت بہت شکریہ جی. آپ جی یہ آپ نے جو بھی فرینچ پہ اپنا نام لکھا ہوا ہے، آپ نے کوئی پاکستانی کرمنل رپورٹ کرنا ہے، وہ آپ کو جو واٹس ایپ کے نمبر دیے گئے ہیں ان میں جو امیگریشن کا نمبر ہے اس کے نمبر پہ آپ واٹس ایپ نمبر پہ میسیج کر دیجیے. جی فضل اللہ صاحب وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی. فیض صاحب میں نے آپ کو جواب دے دیا جی، آپ کے دوست کا جو آپ نے مجھ پر سوال کیا تھا فہد صاحب. ظہیر صاحب جی میں پرانے میسیج آ رہے ہیں. سلالہ میں پاکستانی آئی ڈی کارڈ ظہیر صاحب بن سکتا ہے اگر آپ کے کوئی ڈائریکٹ جو آپ کا کوئی سگے بہن. ٹھیک ہے چل پڑیے. گلفام راجپوت صاحب کہتے ہیں جی ویزا انفارمیشن، ویزا جی ابھی تو وہی اسٹیٹس ہے، کچھ چینج نہیں ہوا. عامر حفیظ صاحب پاکستان ایمبیسی، بہت بہت شکریہ جی آپ کی حوصلہ افزائی کا. عامر صاحب کہہ رہے ہیں جی پاکستانیوں کے لیے ایک فخر ہے جو سب وقت پاکستان کی مدد تیار ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ جی. عابد کریم صاحب پلیز ٹیک ایکشن اگینسٹ پاکستانی انوالوڈ ان کرمنل. جی بالکل یہ عمانی حکومت بھی لے رہی ہے، اور ہمارے بھی نوٹس میں جو ثبوت کے ساتھ لایا جائے. دیکھیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، بہنیں بھائی آ جاتے ہیں، نام لے دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے. اس طرح ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس تو پھر ظاہر اس پہ کام کیا، اس پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. جی وعلیکم السلام عبد الجبار بٹو صاحب. اون شیرازی صاحب جی ورک ویزا کی کوئی اپڈیٹ؟ ابھی جی ویزا کا وہی اسٹیٹس ہے شیرازی صاحب، بھی ویزے نہیں، اسٹیٹس میں چینج کوئی نہیں ہے. عامر صاحب کہتے ہیں جی پلیز پی آئی اے اسٹارٹ. پی آئی اے کوشش تو کر لیجیے، ابھی کوئی لیٹسٹ اسٹیٹس میرے پاس ہے نہیں، وہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کیونکہ پہلے ایک فلائٹ ہوتی تھی لیکن پھر وہاں پہ پیسنجرز کم تھے، انہوں نے بند کر دی. تو اب ظاہر وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے ایک ادارہ ہے، اس نے ظاہر ایک بزنس چلانا ہے نا، تو اس کے مطابق وہ دیکھ رہے ہیں. ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیژن اس پہ ہوا نہیں. جیسی کچھ خبر ہوگی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اشتیاق تنولی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر. ویزا ابھی جی اسٹیٹس وہی ہے تنولی صاحب، ویزا کے اسٹیٹس میں کوئی چینج نہیں. سعید احسن میرے پاسپورٹ میٹرک سند ایف اے کے سند سب ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا، سب گم ہو گئے. پاسپورٹ میٹرک ایف اے کے سند سب گم ہو گئے. نئے پاسپورٹ کے لیے کیسے اپلائی کریں؟ باس بھی پتہ نہیں کہاں ہے، ویزا دے کے اس نے مجھے آزاد کر دیا. کیا کروں نیو پاسپورٹ کے لیے؟ یہ ایک تو لاس رپورٹ کروائیں گے، یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے جی، آپ کو سفارت خانے آنا پڑے گا جی. سید احسن صاحب آپ سفارت خانے تشریف لائیے مسقط میں، اور ساتھ اپنی پولیس کی لے کے آئیے لاس رپورٹ کہ جی آپ کا پاسپورٹ گم گیا. اس کے بغیر ہاں وہ پولیس والے تو مانگیں گے اس سے. ہاں ٹھیک ہے، آپ پولیس رپورٹ نہیں لا سکتے، آپ آ جائیے، وہ آپ کا ویو ہو جائے گی. یہاں پہ آپ ایک فارم سائن کر دیں گے تو اس سے آپ کو پھر وہ پولیس رپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ سفارت خانے تشریف لائیے. صحیح رہے صاحب. یاسر خان صاحب السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ جی. 7 مہینے پہلے ہم عمان میں وزٹ کر کے آئے، تو ہم نے وہاں پہ شاپ بنائی تھی. ابھی ویزے کا مسئلہ ہے، واپس پاکستان آ گئے تو ویزا کب اوپن ہے؟ پوری کوشش کریں یاسر خان صاحب کہ ویزا جلد سے جلد اوپن ہو. آپ جیسے بھائیوں کو ہمیں اندازہ بڑی مشکل ہے جی، آپ کا بزنس جو ہے وہ رکا ہوا ہے، تو اس لیے پوری کوشش ہے جی. لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتا کہ اتنے ہفتوں میں یا اتنے مہینوں میں کھل جائے گا. کوشش ہم پوری کریں کہ جلد سے جلد ہو جائے. اویس صاحب پلیز سر ایک اور رہنمائی چاہیے آپ سے. میں اپنی وائف کے لیے جاب دیکھ رہا ہوں پاکستانی اسکول میں، تو اس کے لیے کیا یہ جی آپ کو پاکستانی اسکول میں اپلائی کرنا ہوگا. ان کا بورڈ ہے، وہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں پاکستانی اسکول بورڈ میں، ان کے نام آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں، اپنی وائف کا سی وی ساتھ لگا دیں. جب بھی کبھی ان کے پاس ویکینسی ہوگی اور اگر آپ کی وائف ان کے جو ان کے کرائٹیریا ہے اس پہ پوری اترتی ہوں گی تو انشاءاللہ ان کو بلا لیں گے، انٹرویو کریں گے. یہ سارا اختیار سکول کا ہے جی، اسکول بورڈ جو ہے وہ اس معاملے میں ڈیسائیڈ کرے گا. عمران جٹ صاحب
سر جی پی او سی کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. پی او سی پاکستان اوریجن سرٹیفکیٹ کارڈ ان کا کوئی ہے، کوئی ٹریکنگ نمبر وغیرہ ہے کہ کس طرح چیک کریں؟ ٹھیک ہے عمران جٹ صاحب، آپ کے کیس کا لیٹسٹ اسٹیٹس چیک کر کے آپ کو بھی بتا دیتے ہیں. آپ کے ان کے پاس ریفرنس ہے، بتا دیتے ہیں آپ کو. جی آپ یہ آپ نے، میں نے کہا کہ آپ اپنا جو کرمنل کیس آپ کا ہے وہ آپ امیگریشن کونسلر، ہم نے جو نمبر دیے نا پر واٹس ایپ کے، ان پہ آپ امیگریشن والے کو آپ لکھ دیجئے. محمد یاسر وان کہتے ہیں جی اچھا، اب یہ انہوں نے لبرٹی فیئرٹے، you can send details of this criminal to our immigration consular. We have given these numbers, WhatsApp numbers. So the number that mentions immigration desk, send the details to that desk and we'll take action on that. محمد یاسر اوان دبئی کا وزٹ ویزا لگ گیا ہے لیکن دبئی کی کمپنی نے 2016 میں ایبسکونڈ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عمان سے دبئی انٹری بند ہے. اس کا حل کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تو آپ کو دبئی کی سائٹ پہ اس کی ریلیف چاہیے. 2016 میں یہ تو آپ کو اگر آپ مسقط میں، تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ یہاں جو متحدہ عرب امارات کا سفارت خانہ ہے اسے جا کے پوچھیے، وہ آپ کو پروسیس بتا سکتے ہیں اس کا کہ کیا ہوگا. کیونکہ میں دبئی میں متحدہ عرب امارات کے قوانین سے میں ڈیل نہیں کرتا، میں تو عمان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں. تو ان کا کیا قانون ہے، وہاں پہ آپ کو ریلیف کیسے مل سکتی ہے، یا آپ کو یہاں پہ جو عمان میں مسقط میں جو آپ کا متحدہ عرب امارات کا سفارت خانہ ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. جی لبرٹی فیٹ I just responded to you. I hope you got my, this is 15 minutes old. I hope you got my, یہ 15 منٹ پہلے ہے شاید. محمد جایا السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بتا دیا جائے صاحب، میرے خیال میں آپ کا ہی پرانا میسیج ہے. گلفام راجپوت ویزا وہی سچویشن ہے جی. عبدالجبار بھٹو صاحب کہتے ہیں جی بچوں کی تعلیم بڑی مہنگی ہے اور صحت کے لیے تو جی میرا مشورہ ہوگا انشورنس کروائیے. یہ میں سب کو کہتا ہوں، اتنا کوئی مہنگا کام نہیں ہے، انشورنس کروا لیجیے اپنے فیملی کی. اور تعلیم کے لیے جی اس وقت جو اچھی تعلیم اور نسبتاً افورڈیبل تعلیم وہ پاکستان سکول سسٹم میں ہے. پاکستان سکول سسٹم میں بڑے ہائی کوالٹی کی، جو مسقط کا سکول ہے ہمارا اور اس کی پھر 7 اور برانچز ہیں پورے عمان میں، ان کا بڑا ہائی سٹینڈرڈ ہے اور ان کی فیس بھی باقی اسی لیول کے اسکولوں سے کم ہے. تو آپ پاکستان سکول مسقط سے اپروچ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بچوں کو داخل کرا سکتے ہیں. عمران منظور صاحب سے بات ہو گئی جی. محمد جاوید صاحب آپ کا رپلائی کر دیا میں نے. راؤ محمد عرفان فیملی ویزے جی اسپاؤس کے لیے یعنی شوہر یا بیگم کے لیے اور بچوں کے لیے اوپن ہے محمد عرفان صاحب. صرف اس کے علاوہ اگر آپ اپنے والدین کو بلانا چاہتے ہیں یا بہن بھائی کو بلانا چاہتے ہیں وہ بھی ذرا اس میں مشکل ہے. جی صاحب کو میں جواب دے چکا. عبدالجبار بھٹو صاحب میسیج مس نہیں کیا، میں نے آپ کا ابھی جواب دیا اوپر. بھٹو صاحب مارگریٹ جو موسٹ ویلکم. مجاہد صاحب سر جیسے یہاں لا ہے عمان میں، پاکستان میں بھی ایسا بنا دیں پلیز. کون سے لا کی بات کریں یا صاحب آپ مجھے کون سا لا پاکستان میں چاہتے ہیں عمان جیسا؟ میری وائف ہاؤس وائف ہے، وہ اپنی فیملی کا FRC مل جائے گا مسقط سے. FRC یہاں مل جائے گا، مل جانا چاہیے. ہاں اپلائی ہو جاتی ہے یہاں، ہو جائے گا جی آپ کی وائف کا، لیکن سفارت خانے آنا پڑے گا. سفارت خانے آنا پڑے گا جی، اور سفارت خانے آ کے تو آپ ان کو کر لیجئے. سید شہرازی صاحب آپ ویزے کے بارے میں پوچھتے ہیں جی. ویزے کا سٹیٹس وہی ہے، ابھی کوئی چینج نہیں ہے. عمران مرزور صاحب کا وہی میسیج ہے جس کا تفصیلی جواب دیا جا چکا. پی او سی کے لیے عمران جٹ صاحب آپ کو میں نے بتایا، آپ نے پی او سی سے متعلق پوچھا ہے. آپ کا سٹیٹس ابھی ہم بتائیے، نوٹ کر لیں جی اس کو، عمران جٹ کو اپنے جواب دینا. سلیمان محمد جی وعلیکم السلام سر.
میں عمان میں ہوں، پاکستان میں میں نے بچوں کا بے فارم اپلائی کیا تو نادرا ریکارڈ میں ان میرٹ شو ہو رہا ہے، پلیز رہنمائی فرمائیں ہاؤ چینج مائی اسٹیٹس۔ یہ تو سفارت خانے آنا پڑے گا نا؟ ہاں خود کیسے کر سکتے ہیں؟ آن لائن اچھا، آپ خود جی آن لائن جا کے نادرا کی ویب سائٹ پہ اپنا نکاح نامہ اپلوڈ کر دیں تو آپ کا وہ اسٹیٹس چینج ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو وہاں مشکل پیش ہے تو آپ سفارت خانے تشریف لائیے، یہاں پہ بھی ہو جائے گا۔ سلیمان صاحب، اچھا جی، منیب احمد صاحب منیب احمد صاحب، آپ کا یہ کرٹیسزم ٹھیک ہے، بٹ آئی تھنک اس میں آپ کو تھوڑی سی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، ہمیں ایز اے پاکستانی کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے ویزے کا۔ اب حکومت پاکستان نے کافی کچھ پچھلے مہینوں سے کافی اسٹرکٹ ایکشن ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ امپرومنٹ بھی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ویزا جو ان سے وہ اب امید ہے کہ کچھ بہتری آئے گی اس میں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی، یا یہ سب کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ عمان سے یہاں پہ عمان کے لائسنس کا، ڈرائیونگ لائسنس کی اگر ویریفیکیشن ہو جائے تو پھر اس کی بیسس میں پاکستان جا کے لائسنس لے سکتا ہوں، کیوں جی ایسی چیز ہے کوئی؟ آپ جی عمان کا لائسنس جو ہے وہ اٹیسٹ کہاں سے ہوگا؟ سند آف یار، یہ تو بہت لمبا پروسیجر ہے یہ تو۔ یا صاحب جو انہوں نے مجھے پروسیجر بتایا وہ بتانے میں اس کا پہلا پارٹ بھول گیا تھا، اتنا لمبا پروسیجر ہے، اس میں کوئی 10-12 جگہوں پہ یہ جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرا تو مشورہ یہ، اور الٹیمیٹلی پھر بھی آپ نے پاکستانی جانا ہے اور پھر بھی آپ نے جا کے ٹیسٹ ہی دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی یا صاحب؟ جب آپ نے 10 دروازے کھٹکھٹانے کے بعد پاکستان جا کے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہی دینا ہے تو آپ آرام سے جائیے، ڈرائیونگ ٹیسٹ دیجیے اور اپنا لائسنس بنوائیے، کیونکہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بغیر آپ کا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے جی؟ لیکن اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ اٹیسٹیشن کے پورے آپ کو معاملات بتائے جائیں تو آپ ہمیں میسج کر دیں، وہ لمبا پروسیجر ہے، وہ ابھی میں یہاں آپ کو بتانے بیٹھوں گا تو 5 منٹ مجھے لگ جائیں گے، آپ میسج کر دیں، آپ کو میسج میں جواب دے دیں گے۔ رانا خرم یوسف، سر میں اپنے سگے بھتیجے کو وزٹ پہ بلا سکتا ہوں یہاں، یعنی بھائی کے بیٹے کو؟ ابھی مشکل ہوگا یہ وزٹ ویزا، بھی شاید مشکل، ابھی تھوڑا ٹھہر جائیے ابھی آپ۔ احسان علی چینل کہتے ہیں نمبر پہ رپلائی نہیں ملتا، آپ دوبارہ بھی میسج کریں گے، ابھی نمبر آپ کو دیے نا ان پہ میسج کریں، انشاءاللہ ملے گا۔ کال پہ نہیں لے سکتے جی وٹو صاحب، آپ کو میں نے جواب اوپر دے بھی دیا۔ خیر، حارث قریشی، آئی ایم امپلائی ان یو اے، مائی کمپنی گیو می پروموشن فار ٹرانسفر ٹو عمان بٹ آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار ویزا اوپن، پلیز یو کین میک سم پالیسی فار دوز ہو از ایلیجیبل اینڈ آور پاکستان ایمبیسی کین ریویو مائی ڈاکومنٹ۔ دیکھیں جی، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے حارث قریشی صاحب، this is not our policy. We have not made this policy and we cannot change this policy. We can request the Omanis, we can take it up with them, we are urging them, ٹھیک ہے نا جی، but it's their decision, it's their policy. And you are absolutely right، اور یہی ہم ان کو کہتے ہیں جی کہ جو ہمارے بونافائڈ پروفیشنلز ہیں ان کو، اور جو ریپوٹیبل کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں ان کو تو آپ ویزا دیں، مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فی الحال ابھی تک سچویشن چینج نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی اس میں جلدی۔ سیف زئی صاحب، پاکستان اسکول کی فیس تو آلریڈی کافی کم ہے، یہ میرے خیال میں اس سے کم کسی اور اسکول کی فیس نہیں ہے اس وقت یہاں پہ، تو اس سے کم کہنا، آپ کا اگر بچہ وہاں پڑھ رہا ہے تو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں ان کو، کیس ٹو کیس بیسس پہ وہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے حالات ان کو آپ بیان کریں، ہو سکتا ہے وہ کچھ کر سکیں، میں کچھ کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ پاکستان اسکول مسقط کی فیس جو ہے وہ مسقط میں باقی تمام اسکولوں سے کم ہے۔ خالد جٹ کہتے ہیں جی، بریمی میں ٹیم کب آتی ہے پاسپورٹ کے لیے؟ تو پاسپورٹ وہاں جو ہمارا کلیکشن سینٹر ہے جی، وہاں کلیکشن سینٹر جو ان سے ایک ہم نے کیا ہوا ہے، مطلب وہ سفارت خانے کا تو نہیں ہے لیکن وہاں پہ ہمارے کمیونٹی کے ہیں ہمارے بھائی، انہوں نے وہاں ایک کلیکشن سینٹر چلا رہے ہیں خالد جٹ صاحب، تو آپ پاسپورٹ وہاں جا کے آن لائن اپلائی کریں، اگر آپ نے آن لائن اپلائی نہیں کرنا، آپ نے ان پرسن کرنا ہے تو پھر آپ کو سفارت خانے آنا پڑے گا اس کے لیے۔
جی بالکل ٹھیک ٹھاک نجیب صاحب، وعلیکم السلام۔ ویزے کا جی میں نے بتا دیا۔ عبدو جبار وٹو صاحب آپ کے سوال کا میں نے بہت اوپر جواب دے دیا تھا۔ عمران جٹ صاحب جواب دے دیا آپ کا میں نے، ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ تھوڑی دیر بعد آپ کو واٹس ایپ پہ بتا دیں گے وہ آپ کا اسٹیٹس، ٹھیک ہے جی۔ خالد جٹ صاحب کہتے ہیں جی بریمی میں نے جواب دے دیا جی۔ احسان علی چانڈی صاحب، سر آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ احسان صاحب میرے خیال میں اوپر میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے، کہیں گزرا ہے آپ کا اوپر جواب۔ سعید احسن صاحب شکریہ سر، کن سے آ کے ملوں، نام بتا دیں تاکہ میں وہاں تنگی نہ ہو۔ ان کا ایشو کیا تھا جی سعید احسن صاحب کا؟ میرے ذہن میں اس وقت ایشو نہیں رہا ان کا۔ ہاں لیکن اس میں وہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا انہوں نے اپنا۔ مسئلہ آپ کا جو تھا نا جی وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ اگر تو پاسپورٹ ریلیٹڈ تھا تو پھر تو جو ہمارے پاسپورٹ انچارج ہیں عامر صفدر صاحب، ان سے ملیے گا۔ آپ کو ویسے مسئلہ ہوگا نہیں، جب آپ یہاں آئیں گے نا سفارت خانے میں، تو آپ سفارت خانے میں آ کے یہاں پہ جب نیچے آپ ٹوکن لیں گے ایک، تو ٹوکن جب لیں گے تو اس میں جب آپ بتائیں گے تو وہ آپ کو اسی کھڑکی کی طرف بتا دیں گے جی کہ اس کھڑکی پہ آپ نے جانا ہے، وہاں پہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو میسیج آپ نے بلال کیا ہے نا اس کو، کین اینی ون ہیلپ آئی گاٹ اسکیم بائی اس، نہیں وہ لیکن وہ یہ اردو میں آپ نے کیا، پتہ نہیں وہ جو منان نے بات کی نا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اوکے فائن۔ شیخ احمد جی وعلیکم السلام، شکریہ جی، وعلیکم السلام جی عمران صاحب۔ آفتاب حسین جی مسقط میں جاب نہیں ہے سر، آزاد ویزا والوں کو بہت مسئلہ ہے، پرائیویٹ کمپنیز کام کروا کے پیسے نہیں دیتی 5-5 مہینے کی، اگر کوئی ہم بات کریں تو آگے سے دھمکی دیتے ہیں، تو میں پولیس باپ کو۔ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ آفتاب حسین صاحب، آزاد ویزا تو ہے ہی اللیگل، تو اس پہ آپ کو ہم کیسے کوئی ریلیف دیں؟ میں ایک غیر قانونی کام میں کیسے مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ آزاد ویزا کوئی ویزا نہیں ہے، آپ کو مناسب یہی ہے کہ آپ یا تو یہاں پہ اپنا ویزا کنورٹ کروا لیں یا پھر واپس جائیں۔ آزاد ویزے پہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں، قانونی طور پہ میں کسی کو جا کے کہہ نہیں سکتا جی کہ آفتاب حسین صاحب آزاد ویزے پہ ہیں جی، تم ان کی تنخواہ دے دو، وہ کہیں گے جی یہ تو کام ہی غیر قانونی کر رہا ہے، آزاد ویزا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے پہلے تو، اور وہ پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی، تو میں تو آپ کا نام ہی نہیں لے سکتا کہیں جا کے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ آزاد ویزے پہ۔ میں آپ کو قانونی طور پہ کوئی مدد نہیں دے سکتا، کیونکہ پہلا سوال ہی یہ ہے جی آپ کے ویزے کا اسٹیٹس کیا ہے آفتاب حسین صاحب، اور جیسے آپ کہیں گے جی کہ میں تو میرا ویزا جو ہے وہ میں ویسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لیبرر کا تھا اور میں کام جو ہے وہ میں پلمبر کا کر رہا ہوں، یا پلمبر کا ویزا تھا اور میں کام لیبرر کا کر رہا ہوں، وہ کہیں گے یہ اللیگل ہے جی، وہ آپ کو فوراً پکڑیں گے اور کچھ دن جیل میں رکھیں گے، پھر ڈپورٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آپ کو میں اسی لیے میں کہتا ہوں آپ سب بھائیوں سے کہ پلیز آزاد ویزے پہ مت آئیے، اور اگر یہاں آنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو مطلب خدا نخواستہ کسی نے دھوکہ دیا ہے اور جس جاب پہ بلایا تھا وہ نہیں ہے، بہتر ہے واپس چلے جائیے، کیونکہ یہاں پہ الٹیمیٹلی کچھ مہینوں بعد آپ کو یہی مسئلہ آئے گا جو آپ کو آ رہا ہے کہ وہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پولیس کے پاس نہیں جا سکتے، ان کو پتہ ہے کہ سفارت خانہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ سفارت خانہ بھی جب پولیس کے پاس اگر آپ کی شکایت لے کے جائے گا تو وہ پہلا سوال آپ سے کریں گے، آفتاب حسین صاحب لائیں جی آپ کا ویزا کیا کہتا ہے، اب ویزا آپ کا کچھ کہہ رہا ہے، نوکری آپ کچھ کر رہے ہیں، یہی ہے نا آزاد ویزا، آپ وہیں پہ پکڑے جائیں گے، مسئلہ ہو جائے گا، تو اس لیے لیگل ہیلپ آپ کی نہیں جا سکتی، اسی لیے آزاد ویزے پہ مت آئیے پلیز۔ محمد علی صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ سر اگر کوئی پاکستانی شخص عمان سے فراڈ کر کے گیا ہو کہ اس کے خلاف، جی ہو سکتی ہے جی، آپ شکایت ہمیں یہ جو امیگریشن والے ہیں آپ کو نمبر دیا ہے ان کو آپ پورے، لیکن ثبوت ہونے چاہیے سارے، صرف آپ کے لیٹر پہ کاروائی نہیں ہو سکے گی، مشکل ہو جائے گا، کوئی ثبوت دیں گے ہم تو ہم پھر پیچھے وہ لکھتے ہیں پولیس کو، ایف آئی اے کو، اور کاروائی ہوتی ہے اس پہ۔ مدثر فارسی کہتے ہیں جی اسلام سر ویزے کا بتا دیں، میں نے کمپنی میں نہیں، ابھی رک جائیے جی، ابھی کمپنی مت بنائیے، ابھی ویزا ذرا کھلنے، ابھی کھلے نہیں ہے ویزا۔ سر سید اکبر بزنس ویزا کب؟ ابھی جی کچھ اسٹیٹس ہمیں علم نہیں ہے کہ کب تک اوپن ہوں گے۔ شیخ احمد سر I have emergency in Saudi Arabia for business purpose. I want to travel urgently for 10 days. My passport expired. I need extension stamp on my passport. Please help me. آپ رابطہ کر لیں جی، یہاں کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی پر نمبر آپ کو دیے گئے ہیں، ان سے آپ رابطہ کر لیں، ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، میں پرومس نہیں کر سکتا لیکن آپ رابطہ ان سے کریں، پھر اپلیکیشن دیں، دیکھتے ہیں اس کو۔ مدثر فضل اس کو امید ہے کہ نہیں، امید تو ہے جی، امید تو کبھی ختم نہیں ہوتی مدثر صاحب،
امید کبھی ختم نہیں کرنی، انشاءاللہ تعالیٰ کھلے گا، لیکن میں آپ کو کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتا۔ عارش کہتے ہیں جی اگست میں کنفرم وزٹ، کنفرم کچھ نہیں ہے جی، کنفرم میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میاں عتیق کچھ لوگ ہیں پاکستانی ٹک ٹاک پر ٹرانسلیشن کرتے ہیں، کائنڈلی ان کو سٹاپ کریں، بار بار پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جی اگر کوئی پوسٹ ہے تو آپ ہم سے اوپر شیئر کر سکتے ہیں، یہ CWA کے ساتھ شیئر کریں، کمیونٹی ویلفیئر اٹاشے کے ساتھ شیئر کریں، تو اس میں پھر یہ کہ وہ جو اکاؤنٹس ہیں اگر وہ پاکستان کے خلاف بات کریں تو ہم یہاں اتھارٹیز کے نوٹس میں لائیں گے کہ ان پہ ایکشن لیں، ٹھیک ہے جی۔ میاں عتیق صاحب میں نے آپ کا جواب دے دیا جی۔ آفتاب حسن وعلیکم السلام، یہ عرفان ستار ارینج مینگو فیسٹیول، بالکل جناب بڑے اچھا ہے آئیڈیا آپ کا، کوشش کر رہے ہیں جی مینگو فیسٹیول کرنے کا۔ مصطفیٰ فصیح جی SSP کمانڈر صاحب ویزا کب اوپن ہوں گے، ویزے کا بتا دیجیے۔ نصر اللہ صاحب السلام علیکم صاحب، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جی۔ ویزے کا بھی کچھ اسٹیٹس کرنی ہے جی کچھ بھی۔ منیب احمد، منیب احمد کہاں گیا سر؟ ہم تو لیجیٹیمیٹ ویزے پر تھے، کم از کم ہم لوگوں کو کوئی ریلیز دے دے، ویزا چینج کروانے گئے تھے پاکستان میں ہی پھنس گئے۔ ہاں دیکھیے جی یہ پرابلم، یہ کافی پرابلم ہوا ہے جی لوگوں کے پاس کہ وہ گئے اور وہ 19 کو وہاں واپس پہنچے، بلکہ لوگوں کو 20 کو ویزا لگنا تھا اور 20 کو انہوں نے ویزا بند کر دیے۔ آپ بھی اسی کیٹیگری میں ہیں جی جس کا ہم ان سے بار بار کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں کو تو کم از کم یہ ویزا دیں، لیکن ابھی فی الحال انہوں نے روکے ہوئے ہیں۔ شکریہ سر جی، وعلیکم ویلکم جی۔ عثمان جی السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ اس نے ورک ویزا بند کیسے ہیں، وہ کب ورک ویزا جی بند ہوئے ہیں، ابھی نہیں کھل، ابھی تھوڑا انتظار کیجیے۔ میاں عتیق صاحب کا جواب ہو گیا جی۔ چلیں جی آپ سب کے سوال جواب ہو گئے جی، تو بہت بہت شکریہ۔ عثمان بھٹی صاحب کے دبئی کے ویزے کا دبئی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی، دبئی کا تو آپ کو یہاں پہ متحدہ عرب امارات کی سفارت خانے سے پوچھنا ہوگا جی۔ اور ٹھیک ہے جی، میں نے بتایا جی ایکسٹینشن کے لیے آپ یہ CWA کو لکھیں، کمیونٹی ویلفیئر اٹاشے عبد المنان صاحب کو، شیخ احمد صاحب۔ چلیں جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب 2 ہفتے بعد دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی، اور بس ویزوں کے معاملے میں آپ لوگ تسلی رکھیے، پوری انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وجوہات آپ کے ان میں زیادہ ہیں، میں یہاں آن لائن زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، اور لیکن اس پہ چونکہ اب ایکشن کافی لیا گیا ہے پچھلے کچھ چند مہینوں میں، پاکستان میں کافی اسٹرکٹ ایکشن لیا گیا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلدی ویزے بھی کھل جائیں گے۔ تو چلیے جی اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر 2 ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔